السلام علیکم، میں ہوں کامران خان اور آپ دیکھ رہے ہیں آل پاکستان نیوز۔ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہوئے ہیں مشہور مذہبی اسکالر مفتی توقیر الحسن صاحب۔ آج ہم ان سے جانیں گے کہ ترکوں نے جو ڈاکومنٹری تیار کر رکھی ہے ارطغرل الغازی کے نام سے، جس کے چرچے الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا پر ہو رہے ہیں، آج ہم مفتی صاحب سے ہم جانیں گے کہ ارطغرل الغازی کون تھے اور اس ڈاکومنٹری کو دیکھنا کیا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارطغرل الغازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک عظیم انسان تھے، غریب پرور تھے اور ایک سچے عاشق رسول سے، بزرگان دین سے محبت کرنے والے اور اسلام کے ہر حکم کے سامنے اپنی گردن کو جھکانے والے تھے۔ ان کا ایک بیٹا تھا عثمان، جس سے وہ خلافت عثمانیہ کا انعقاد ہوا، وہ بنائی گئی جس سے۔ تو یہ تھا کہ ان کی خلافت، کیونکہ یہ شریعت پر چلنے والے تھے، تو ان کی خلافت اتنی مشہور ہوئی کہ 3 بر اعظموں پر انہوں نے خلافت کی۔ تو کچھ انگریز لوگوں کو یہ بات اچھی نہیں لگی، انہوں نے پھر ایک پروپیگنڈا وہ کیا، یعنی ایک سوچ بنائی ہے کہ کیا کیا جائے کہ اس کو ختم کیا جائے۔ تو پھر کیا ہوا کہ ایک معاہدہ بنایا گیا کہ اس کو سیکولر بنا دیا جائے، اس سلطنت عثمانیہ کو۔ پھر جرمنی کے اندر ایک معاہدہ طے ہوا جس کا نام لفظان تھا، اور وہ یہ تھا کہ 100 سال تک یہ حکومت کریں گے۔ اب چونکہ اس کو 100 سال ہونے والے ہیں، تو ترکیوں نے یہ ڈاکومنٹری تیار کیا تھا کہ ہم اپنی قوم کو، جو پیچھے والے تھے، ماضی کے جو ہمارے حالات تھے، اپنی قوم کو ماضی کے ساتھ جوڑ سکیں، اور جو ہمارا نظریہ تھا، جو ہمارا عقیدہ تھا، وہ ماضی کے اندر جو ہمارا عقیدہ تھا، وہ اب لوگوں کے اندر وہی عقیدہ رائج ہو جائے، کیونکہ عقیدے کے اندر بہت بگاڑ پیدا ہو چکا۔ لیکن 2 لوگوں کو بڑی تکلیف ہوئی۔ ایک ان میں سے یہ تھا کہ کفار پر لرزہ طاری ہوگا کہ یہ کیا ہو گیا، مسلمان پھر آ گئے، ایک یہ۔ دوسرا، بد مذہب جو لوگ تھے، جنہوں نے اسلام کا لباس اوڑھا ہوا تھا لیکن وہ اسلام کے خلاف چل رہے تھے، وہ ایک نیا مذہب پیش کر رہے تھے، اسلام کو مدھم کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو چونکہ یہ ڈاکومنٹری جب تیار ہو گئی تو اس کے اندر کیا ہوا، وہ اذان دی جاتی، نماز پڑھی جاتی، نماز جنازہ ہوتا تو اس کے بعد دعا کی جاتی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے والیانہ محبت کی جاتی، اور بزرگان دین سے فیض حاصل کیا جاتا، ان سے بیعت حاصل کی جاتی۔ اور اس کے بعد یہ تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جہاں نام آتا تو وہاں وہ سینے پر ہاتھ رکھا گیا۔ تو یعنی یہ تھا کہ یہ ڈاکومنٹری جب تیار ہوئی تو بد مذہبوں کو بڑی تکلیف ہوئی، کیونکہ انہوں نے یہ تمام الٹ اس کے عکس تصویر کو پیش کیا ہوا تھا کہ نہ جنازے کے بعد دعا مانگنی ہے، نہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے معاذ اللہ اتنی محبت کرنی ہے، اس طرح انہوں نے جو پیش کیا ہوتا تو یہ ان کے الٹ تھا۔ تو ان کی سوچ کے جب الٹ یہ ڈاکومنٹری تیار ہوئی، جو اصل ڈاکومنٹری تھی اور اصل اسلام تھا، اصل دین تھا، تو ان کو بڑی تکلیف حاصل ہوئی۔ تو ان لوگوں نے اپنی تکلیف کا اظہار کیا۔ پاکستان میں کچھ لوگوں کو، سیکولر لوگوں کو تکلیف ہوئی، انہوں نے میڈیا پر آ کر اپنی اس تکلیف کا اظہار کیا کہ یہ ڈرامہ کیوں چلایا جا رہا ہے، یہ ڈاکومنٹری کیوں چلائی جا رہی ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ اب وہ 100 سال پورا ہونے والا ہے، اور انشاءاللہ یہ ترکی مطالبہ بھی ان سے کریں گے، اور یہ ان کا حق بھی ہے، ان کو ملنی چاہیے، اور یہ ان کو مل جائے گی، پھر انشاءاللہ یہی ان کی وہ حکومت آ جائے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے، دیکھنے اور نہ دیکھنے کے اعتبار سے میں اتنا کہوں گا کہ پاکستان میں کتنے ایسے ڈرامے ہیں جن کے اندر بے پردگی ہے، جن کے اندر اسلام کو مدھم کرنے والی سوچیں بنائی گئی، اور ہمارے بچوں کو، مسلم بچوں کو مندروں کے اندر لے گیا، ان کے سامنے ان کی پوجا کرائی گئی، ان کے سامنے بتوں کے سامنے ان سے ہاتھ بندھوائے گئے۔ تو کتنے ایسے ڈرامے ہیں جو اسلام کو مدھم کرنے والے ہیں اور اسلام کی سوچ کو ختم کرنے والے ہیں، لیکن ان کو اتنے لوگ دیکھ رہے ہیں، تو ان سے کروڑوں درجے بہتر ہے کہ اس ڈاکومنٹری کو دیکھا جائے۔ اور اس پر ہی لوگوں نے جب اس کو دیکھا تو اس کا رزلٹ بھی آیا۔ کیا رزلٹ آیا؟ کیا وہ بے پردہ ہو گئی عورتیں؟ نہیں۔ کیا وہ لوگ اسلام سے دور ہو گئے؟ نہیں۔
اور ڈراموں سے تو لوگ اسلام سے دور ہو رہے تھے۔ یہ تھا کہ جب لوگوں نے اس کو دیکھا تو لوگوں کے ذہن میں ایک ولولہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک عشق پیدا ہوا کہ ہر شخص کی زبان پر آ جائے، بچہ دیکھو، بوڑھا دیکھو، جوان دیکھو کہ میں ارت الغازی ہوں، میں ارت الغازی ہوں۔ انہوں نے کیا کیا؟ وہ اسلام کا نمونہ پیش کیا، تو لوگوں کے دل میں یہ محبت جو پیدا ہوئی، تو لوگ جو حضور کی محبت کو توڑنا چاہتے تھے ان کو بڑی تکلیف ہوئی۔ تو دیکھنے اور دیکھنے کے نہ دیکھنے کے بارے میں اتنا کہوں گا کہ اگر وہ ڈرامے دیکھے جا سکتے ہیں تو یہ اس سے بہتر ہے کہ اسے دیکھا جائے۔